وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، درس نمبر 421 آیت نمبر 136 اور 137 حصہ ششم. آج کا موضوع کیا ہم منافق ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. مومنو، خدا پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنے پیغمبر آخر الزماں پر نازل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھیں سب پر ایمان لاؤ. اور جو شخص خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روز قیامت سے انکار کرے وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑا. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 137. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا پھر انکار کر دیا، ثم آمنوا ثم کفروا پھر ایمان لے آئے پھر انکار کر دیا، ثم ازدادوا کفرا پھر ان کا انکار بڑھتا گیا. لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ان کی مغفرت فرما دے. ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ان کو اللہ تعالیٰ راستہ دکھائے گا. ولا لیہدیہم سبیلا، نہ انہیں سیدھا راستہ دکھائے گا، بخشے گا بھی نہیں اور سیدھا راستہ بھی نہیں دکھائے گا. بہرحال یہ آیت جو ہے سامعین کرام، اس پہ غور کرنا ہے، اور غور کا مطلب یہ ہے کہ اس کے معنی جو ہے آپ کو معلوم ہونے چاہیے، اور یہ ہمارا حال ہے بے نہیں، یعنی 100%. دیکھیں، قرآن کی ہر آیت یا تو ہم اس کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں، یا ہم اس کے مصداق ہیں یا نہیں ہیں. دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. قرآن تو ہدایت ہے نا، تو اب یا تو وہ ہدایت ہم نے قبول کر لی ہے ہر ایک آیت کے، یا اس کے مطابق ہم نہیں ہیں. تو بہرحال اس پہ سوچیں. اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ترجمہ تو میں نے آپ کو سنا دیا. ایمان لے آئیں پھر انکار کر دیں، ایمان لے آئیں اس سے انکار کر دیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب دیکھیں اتنا مشکل نہیں ہے، اور اس کا مطلب تو آپ کے اعمال ہیں. اگر آپ نیک روش اختیار کر لیتے ہیں
اور پھر اس نیک روش کو چھوڑ دیتے ہیں. پھر آپ کو خیال آتا ہے کہ یار یہ تو میں بھٹک گیا، اور پھر آپ نیک روش شروع کر دیتے ہیں، پھر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر آپ اس روش پر قائم رہ جاتے ہیں. ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تمہاری بخشش نہیں کروں گا اور نہ تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت دوں گا. آج کا معاشرہ دیکھ لیں سامنے نکلا، ہمارا معاشرہ تو یہی ہے. دیکھیں، ہمارا انکار جو ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے کوئی عمل کیا ہی نہ ہو. اچھے عمل ہم سب نے کوئی نہ کوئی اچھا عمل کیا ہو، ایمان کے مطابق کیا ہو، ایمان کے تقاضوں کے مطابق. لیکن بات یہ ہے کہ اصل تو استقامت ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اصل تو استقامت ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئیں اور پھر اس پر ثابت قدم رہے. تو یہ لوگ جو ہیں تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا مضمون ہے اس میں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک صحابی آیا، اس نے حضور سے فرمایا کہ حضور مختصر آپ بتائیں مجھے بات کامیابی کے لیے. تو حضور نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ تم کہہ دو کہ میں ایمان لے آئے اللہ پہ اور پھر اس پر استقامت اختیار کر لو. تو استقامت ہی تو نہیں ہے ہمارے اعمال میں. تو استقامت کا نہ ہونا، اور پھر ایسا ایک وقت آتا ہے کہ اگر آپ میں استقامت نہیں ہے تو یہ دیکھیں زندگی جو ہے یہ ایسا ہے کہ یہ اگر آپ گناہ پہ اصرار کرنے لگے، ثم کفروا، انہوں نے عمل سے انکار کیا. یہ تھوڑا سا آیت کو اگر آپ ایسا ترجمہ پڑھ لیں نا کہ وہ لوگ جنہوں نے کچھ عمل کیا ایمان کے تقاضوں کے مطابق، پھر اس تقاضوں پر نہ چلے، ثم کفروا، انکار کیا یعنی اس تقاضے پر نہ چلے، پھر کچھ اچھے عمل کیے، پھر انکار کر دیا اس پر عمل کرنے سے، یعنی اس پر قائم نہیں رہے، پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ثم ازدادوا کفرا، کفر بڑھ جاتا ہے. دیکھیں کفر بھی بڑھتا ہے، ایمان بھی بڑھتا ہے. اگر آپ ایمان پہ ثابت قدم رہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، آپ کے ایمان میں یقین میں ترقی ہوتی چلی جائے گی. آپ کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرماتا رہے گا. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا. ایمان کا بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے اور انکار کا بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ یعنی اللہ کے قوانین کے تحت ایسا ہوتا ہے. لوہے کو اگر آپ کھلی فضا میں رکھ دیں، زنگ یعنی اس کو زنگ چڑھ جائے گا، جتنے بھی دن گزرتے رہیں گے وہ زنگ آلود، اس کے زنگ میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا. یہ میں ایک سادہ سی آپ کو مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے. اصل میں تو ہمارا موڈ نہیں ہوتا سمجھنے کا، پھر ہمارے ذہن میں شیطان سوالات ڈالتا رہتا ہے کہ یار یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، تو پھر مثال پیش کرنی پڑتی ہے. تو پھر تو مثال تو سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، اور پھر آپ یہ بعض کہا ہے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا. یہ مثال اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کی؟ مچھر کی یا مکھی کی. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. دیکھیں بہرحال میں آپ کو اپنی مضمون کی طرف لا رہا ہوں کہ کفر بڑھ جاتا ہے، انکار بڑھ جاتا ہے. اور دیکھیں میں آپ کو آسان الفاظ، اگر حق کو آپ نے یعنی آپ کا رویہ ایسا ہو گیا کہ آپ حق سے عملی طور پہ آپ کنارہ کشی اختیار کر لی. مثال کے طور پہ دیکھیں، میں تو آپ کو ایک دعوت پیش کر رہا ہوں نا، آپ کے سامنے ظاہر کے تقاضے ہیں، دنیا کے تقاضے ہیں، جو بھی ہیں، اگر ان تقاضوں کو آپ نے ترجیح دے دی
کہ یار یہ تو یہ بات کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے یہ بات درست بھی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ میری اپنی مجبوریاں ہیں. تو اگر آپ ان مجبوریوں میں پڑ گئے تو یہ عملی انکار ہے. یا تو آپ بات کو مان لیں، دیکھیں یا تو آپ مانیں گے یا انکار کر دیں گے. انکار آپ زبان سے تو نہیں کریں گے، انکار تو آپ زبان سے نہیں کریں گے، انکار آپ عمل سے کرتے ہیں. انسان مسلمان، آج کا مسلمان زبان سے انکاری نہیں، عمل سے انکاری ہے. زبانی طور پہ تو ہم غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ نعرے لگانوں کی حد تک تو ہے یہ بات کہ آپ رسول کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقی طور پہ تو آپ غلام نفس و شیطان کے ہیں. رسول کی غلامی آپ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن میں آپ کو سمزدادو کفرن کی میں بات کر رہا ہوں، اور یہ معاملہ تھوڑا سا بہت ہی پیچیدہ ہے، یعنی سخت ہے، پیچیدہ نہیں ہے، سخت ہے. اور ایسے لوگ جو اس معیار پر پورا اتر گئے کہ اچھے کام کیے، پھر برے کام کیے، پھر اچھے کام کیے، یعنی زندگی کا رخ بدل لیا، پھر رخ بدل لیا، پھر رخ بدل لیا، پھر رخ بدل لیا. یعنی کبھی اللہ کی طرف رجوع کر لیا، پھر اللہ کے راستے سے ہٹ گئے، پھر رجوع کر لیا، پھر اللہ کے راستے سے ہٹ گئے، اور پھر جب اب اللہ کے راستے سے ہٹ گئے اور انکار کی روش اپنا لی، پھر ان کا انکار جو ہے بڑھتا جاتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ یہ نتیجہ نکالتا ہے. دیکھیں لم یکن اللہ، یہ آیت کافروں کے لیے نہیں ہے، کم از کم یہ بات نوٹ کر لیں. مضمون سارا چلا آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، آیت نمبر 136. اس سے پہلے بھی سارا مضمون جو ہے تو وہ مسلمان ہیں، مخاطب ہیں. اور خاص طور پہ اب جو تذکرہ ہو رہا ہے آیت نمبر 136 اور 137، یہ تو یعنی دیکھیں آپ 136 آیت میں بھی اللہ کا انکار کا لفظ آپ پڑھ چکے ہیں. زیادہ تعجب کی ضرورت نہیں ہے. آیت نمبر 136 شروع ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنو، آمنو باللہ، لیکن اس کا آدھا حصہ جو ہے پھر شروع ہوتا ہے ومن یکفر باللہ، جس نے اللہ سے انکار کیا. یہ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. لیکن میں آپ کو اس میں ایک مضمون یہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب میں ان کی بخشش کروں گا نہیں. اور یہ مضمون جو ہے اگر اگلی آیت، آنے والی آیت بھی آپ اس کے ساتھ ملا لیں تو واضح ہوتا ہے کہ یہ مضمون جو ہے منافق کا ہے. بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما. منافقوں کا مضمون نظر آ رہا ہے. اور منافق ہے کون؟ منافق ہم ہیں جو زبانی دعویٰ کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، زکاتیں دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، لیکن رخ دنیا کی طرف ہے، رخ اللہ کی طرف نہیں ہے. دنیا ہی مقصود ہے، دنیا ہی محبوب ہے، دنیا ہی مطلوب ہے. یہ تو آپ گھر گھر کی کہانی ہے سامنے کر، اس میں تو کوئی تفصیلی اس کی بات ہی نہیں ہے. تو اس میں ایک بات ہے، اور وہ بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مشرک کے لیے بھی یہی بات کہی ہے. جو منافق کے لیے اللہ تعالیٰ، میں اب منافق کہوں گا نا، منافق کے لیے جو انجام اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وہ یہ انجام جو ہے مشرک کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک ناقابل معافی ہے. اور یہ منافق، اس کا یہ جرم، یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لم یکن اللہ. الفاظ کا تھوڑا سا اختلاف ہے، الفاظ مختلف ہے، بات ایک ہی ہے. وَمَن یشرک بِاللَّهِ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا. یہاں کیا ہے؟ لم یکن اللہ لیغفر لہ. جو منافق ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ان کی بخشش کروں گا نہیں، میں اس کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا نہیں. آج ہماری قوم
ہم ایک مفلوج قوم ہیں، اور ہم ایسی قوم ہیں جو ہم اصلاح قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج کی جو مئی کا مہینہ ہے اور 2020، آج کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم من حیث القوم اپنے آپ کو قابل اصلاح سمجھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں ہم تو سیدھے راستے پر ہیں۔ دفتروں میں بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ تلاوت سے آغاز ہوتا ہے، کام کا جو آغاز بعض دفتروں میں ایسا ہوتا ہے تو وہ تلاوت سے آغاز ہوتا ہے۔ بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، میں تو صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس آیت کے مصداق کو دیکھیں، اس میں آپ تو شامل نہیں ہیں۔ دیکھیں اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ یہ ہے کہ یا تو آپ اللہ کے راستے پر ہیں، یا تو آپ کی زندگی کا رخ اللہ پہ ہے، یا تو آپ کا ایمان باللہ ہے، آپ کا ایمان بالرسول ہے، ایمان بالکتاب ہے، یوم آخرت پر آپ یقین رکھتے ہیں اور آپ سیدھے راستے پر ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر رہے ہیں، آپ مقامی طور پہ ایک رہنما آپ کے پاس موجود ہے، آپ بن رہنما کے نہیں جی رہے، رہنما کی مرضی اور اس کی رہنمائی میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر ایسا ہے کہ یہ بات جو ہے تھوڑی سی مختلف ہے، پھر آپ کے لیے یہ آیت نہیں ہے۔ میں دوبارہ یہ بات کہتا ہوں آپ کی تسلی کے لیے، آپ پریشان نہ ہوں۔ اگر آپ کی منزل اللہ ہے، مقصود حیات اللہ ہے، اگر آپ کی نیت آخرت کی کامیابی ہے، اگر آپ کا یقین ہے کہ اللہ میرا معبود ہے، میں نے اسی کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اگر آپ کا سر جھکا ہوا ہے اللہ کے حکم کے سامنے، اگر آپ رسول کے راستے پر چل رہے ہیں، رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، مقامی طور پر ایک رہنما موجود ہے، یہ بہت انتہائی اہم بات ہے رہنما کی۔ رہنما نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ رہنما تو اپنے وقت میں رسول تھا، اب ان کی طرف جو رہنمائی کرے گا وہ وارث نبی ہے۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اب وارث نبی، اگر آپ وارث نبی کی نگرانی میں نہیں ہیں تب بھی آپ گمراہ ہیں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ بہرحال میں اس کی زیادہ تفصیل نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت آپ کے لیے نہیں ہے۔ اس آیت میں بہت بڑی وعید ہے، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی بخشش کر دے، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو ہدایت کا راستہ بتا دے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ کیا آپ اس کے مصداق ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ نہیں ہیں۔ آپ نے تو اخلاق حسنہ کو اپنا لیا ہے، اللہ کے راستے پر ہیں اب، اور اب تو اس آیت کے مصداق نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، تھوڑی سی میں آپ کو وضاحت کے ساتھ، اگر ایسا نہیں ہے جو کہ میں بیان کر رہا ہوں، 2 مرتبہ میں نے کیا، اور آپ کی زندگی کا رخ دنیا کی کامیابی کی طرف ہے، اور دنیاوی کامیابی ہی آپ کی نظر میں اصل اہمیت کی حامل ہے، آپ کو اقتدار چاہیے، پیسہ چاہیے، دنیا چاہیے، گھر چاہیے، دولت چاہیے، اسی کے آپ طالب بھی ہیں، اور آپ کا رخ ظاہر کی طرف ہے، قرآن پاک سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے، رسول سے کوئی واسطہ نہیں ہے آپ کا حقیقی، اللہ سے آپ کٹے ہوئے ہیں، آپ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے عقل کی بنیاد پر زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر آپ اس آیت کے مصداق ہیں، آپ منافق ہیں، کیونکہ آپ کا ایمان باللہ نہیں ہے، آپ نے زبانی طور پہ کلمہ پڑھا ہوا ہے، آپ ایمان کے تقاضے پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور
اللہ کے راستے پر آپ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ادخلوا فی السلم کافہ پر عمل کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، تو اب آپ منافق ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے لم یکن اللہ لیغفر لہم، یہ انداز تو دیکھیں ذرا، انداز کو دیکھیں آپ، یعنی ما کان للمؤمنین، مومن کی یہ شان نہیں ہے ان یقتل مؤمنا الا خطا، کہ وہ کسی مومن کو قتل کر دے، مومن کی شان نہیں ہے یہ۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے بیان فرما رہے یہ میری شان نہیں ہے، کتنا یعنی تنبیہ ہے اس میں کہ میری تو یہ شان نہیں ہے، ان کو میں نے بخش دیا تو یہ تو میری شان کے خلاف ہوگا، ان کو میں نے اپنا راستہ دکھایا تو یہ میری شان کے خلاف ہوگا۔ اور اگر یعنی اس میں اب یہ ہے آگے جو ہے تھوڑا سا مطلب میں آپ کو یعنی آیت نمبر 146 میں تھوڑا سا گنجائش ہے۔ آیت نمبر 145 میں کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ تھوڑا میں آپ کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ راستہ ہے پھر بھی۔ اور یہ آیت نمبر 145 جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اس میں یہ ہے کہ اللہ منافق جو ہے وہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لیکن کیا دنیا میں کوئی راستہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہاں ہے، راستہ ہے، الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ یہ راستہ ہے کہ آپ ایمان لے آئیں، توبہ کریں، الا الذین تابوا، اپنی اصلاح کر لیں، اللہ کے ساتھ جڑ جائیں اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیں، تو اب آپ مومن ہیں پھر۔ سبحان اللہ، کتنی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ادھر فرما رہا ہے لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا، تو اگر اس آیت کی وضاحت نہ ہوتی تو پھر تو پتہ ہمارا کٹ جاتا، یعنی ہم تو پھر بالکل ہی مایوس ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں ایک اصلاح کا راستہ ہمیں بتا دیا ہے کہ ٹھیک ہے، تم اگر منافق ہو بھی اور زندہ ہو تو تم توبہ کر لو، معافی مانگ لو، مومنوں میں شامل ہو جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ، دین اللہ کے لیے خالص کر لو، اپنی اصلاح کر لو، تو تم مومنوں میں ہوگی۔ تو بہرحال یہ سارا مضمون اب آ رہا ہے، منافقین کا آ رہا ہے سامعین کرام، جو یعنی اگر آپ دیکھیں گے نا تو منافقین کا زیادہ تر تذکرہ ہے۔ تو لیکن جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو بخش دے اگر وہ توبہ نہ کریں۔ بس یہاں ایک نقطہ ہم لگا لیں گے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور ان کے لیے کوئی راستہ نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ راستہ بھی نہیں دکھائے گا اگر یہ توبہ نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بشر المنافقین، بشارت دے دیں منافقوں کو، بأن لہم عذابا علیما، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، لیکن اس آیت پہ ہم انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے، ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ
والیوم الآخر وقد ضل ضلالا بعیدا ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. ترجمہ سنا دیں. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اللہ اے ایمان والو صحیح ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ. والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو نازل ہوئی اس کے رسول پر. والکتاب الذی انزل من قبل، اور وہ کتاب جو نازل ہوئی اس سے پہلے. ومن یکفر باللہ وملائکتہ، جس نے بھی انکار کیا اللہ سے اور اس کے فرشتوں سے. وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس کی کتاب سے، اس کے رسولوں سے اور یوم آخرت پہ. فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، گمراہ ہو گیا وہ دور کی گمراہی سے. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ. وہ لوگ جو ایمان لائے ثم کفروا، پھر انکار کیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انکار کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر زیادہ ہو گیا. لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی بخشش کر دے گا. ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ان کو کوئی راستہ دکھائے گا سیدھا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. مومنو، خدا پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنے پیغمبر آخر الزماں پر نازل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھیں سب پر ایمان لاؤ. اور جو شخص خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روز قیامت سے انکار کرے وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑا. ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے گئے، ان کو خدا نہ تو بخشے گا اور نہ سیدھا رستہ دکھائے گا. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.